نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 69 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع صالح بیوی ہے، نیک بیوی. خوشبو کی حدیث میں بھی آپ نے عورت کے محبوب ترین ہونے کی بات پڑھی اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہترین متاع قرار دیا ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے اچھی ہو، لیکن بچوں کی تربیت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بچوں کی ماں کی تربیت نہیں ہو. ایک عورت بہترین متاع کب ہے؟ جب المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت ہے. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے بھی بہترین ساتھی، والدین کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہترین رول ماڈل ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. لیکن نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک عورت کو بحیثیت ایک عورت کے اپنی زندگی کے 3 مرحلوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. عورت کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ وہ ہے جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے. جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ ایک خام مال کی طرح ہوتی ہے، ایک را مٹیریل ہے. والدین اس کو تعلیم دیتے ہیں. دونوں طرح کی تعلیم ضروری ہے، سیکولر ایجوکیشن بھی اور ریلیجس ایجوکیشن بھی. شادی تک لڑکی کی تعلیم اور تربیت اس کے اچھے کردار اور اس کو نیک بنانے میں اہم ترین رول پلے کرتی ہے. یعنی دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے. اور نیک عورت بننے کے لیے کب کوشش شروع کرنی چاہیے؟ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی. اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اسے بیکار نہ سمجھا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فائدہ لڑکی کو پڑھانے کا. جیسے ہمارے عام طور پر انڈو پاک میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر مال نہیں خرچ کرتے، توجہ نہیں دیتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو اچھی بیوی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بیٹی ہے وہ اچھی بیٹی بن کر رہے، باحیا، با کردار اور مسلسل اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کرتی رہے علم اور عمل کے اعتبار سے. وہ ہر طرح کے ہنر سیکھے. اور میں ان ماؤں کو بھی اس وقت کہوں گی کہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو المرأة الصالحہ، آئیڈیل مسلمہ بنانے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج سے شروع کریں. جب وہ چھوٹی ہیں جب سے شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ ایک عورت ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز میں کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم بچپن سے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم مرد بن کے جیو، طاقتور بن جاؤ، انڈیپینڈنٹ بن جاؤ. اب ایک عورت جب عورت نہیں رہتی، وہ مرد بن جاتی ہے تو مرد کے لیے بھی اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتی. جب وہ ماں بنتی ہے اگلے مرحلے پر تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کے اندر وہ کائنڈنس، وہ پولائٹنس، وہ محبت اور وہ ہمدردی وہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں عورت کے بارے میں آتا ہے کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی، تو جو زیورات ہے وہ عورت کی پہچان ہے. چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس میں وہ لڑکی لگے. ہم نے لڑکیوں کو بھی پینٹ شرٹ پہنا کے ان کو لڑکا بنا دیا ہے اور اس میں بھی ان کو جو جینز پہنا دیتے ہیں یا کالے رنگ کا لباس بس پہنا دیتے ہیں یا ایسے ٹراؤزر اور ایسے پجامے پہنا دیتے ہیں تو وہ حرکتیں بھی لڑکوں والی کرنے لگتی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کی برابری اور لڑکوں کا مقابلہ. اور پھر افسوس یہ کہ جب
ہمارے آس پاس اچھی سیکولر ایجوکیشن صرف کو ایجوکیشن میں ہے، تو پھر وہ بچپن سے ہی مردوں کے مقابلے پر ان کو سروائیول کی ان کو جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، تو بہادر بنانا ہے خود کو یا سخت جان بنانا ہے، تو وہ ایک عجیب طرح کی سخت مزاجی اور سختی لڑکیوں کے اندر آنے لگتی. لباس بھی ویسا، گفتگو بھی ویسی، کئی سال تک وہ روزانہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ادب اور تمیز والی بات تو نہیں ہوتی، وہ ایک برابری کا معاملہ ہوتا ہے. جب اس ساری ایجوکیشن کے بعد وہ شادی ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں قدم رکھتی ہیں، تو وہ پھر بحیثیت ایک بیوی کے، ایک نرم مزاج اور ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے لڑکی اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پاتی. یہاں آ کے مرد کو بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ میں نے کس سے شادی کی ہے. اس کے اندر وہ نسوانیت نہیں، عورت کی خوبصورتی، عورت کے اندر کی اٹریکشن اس کی نسوانیت میں ہے. لہذا نیک عورت وہ ہے جب وہ بیوی بنے تو بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو اور اس کے لیے محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، گھر سنبھالنے والی ہو. کیونکہ بعض اوقات ٹھیک ہے مرد حضرات کہتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد جب لڑکیاں جاب کرتی بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر لڑکی کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیلنس قائم کر سکے. لہٰذا نہ وہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ ادھر کی، نہ ادھر کی. وہ باہر جاتی ہے تو باہر مرد بن کے اس کو رہنا پڑتا ہے، وہ گھر آتی ہے تو اس کو عورت بن کے رہنا پڑتا ہے. اب وہ ایک دوہری شخصیت کی حامل ہو جاتی ہے، اور اس دو پارٹوں میں وہ پس کے رہ جاتی ہے. اس کا جو اندر ہے یا جو اس کے جذبات ہیں یا وہ خود کیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم رہتا، اور اس طرح عورت کی زندگی مزریبل بن جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت، نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسندیدہ ترین ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے، اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گی کتاب آئیڈیل مسلمہ، علی الہاشمی کی کتاب ہے. میں چاہوں گی کہ ہر خاتون اس کو پڑھے کہ آئیڈیل مسلمہ کون ہوتی ہے، اس میں اس کو کس حیثیت میں کس طرح بہیو کرنا ہے، اس کی جنت کہاں ہے، اس کی آخرت کہاں محفوظ ہے، اس کا بہترین کردار کون سا ہے. لہذا جب وہ ایک بیوی ہے تو اس کا کام ہے گھر بسانا. ماں باپ کے گھر، وہ گھر بسانے کی تیاری کرے، اور جب اپنے گھر پہنچ جائے، شادی ہو جائے تو گھر بسائے، وہ بیوی بن کے رہے. اگلا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایک ماں بن جاتی. اب اس کو نسلوں کی تربیت کرنی ہے. ایک ہے اس کا پریپریٹری رول جب وہ ماں باپ کے گھر ہے، مسلسل سیکھے، مسلسل اپنی سکلز انہانس کرے، مسلسل اس کی تیاری کرے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بنے گی، اچھی ماں کیسے بنے گی، اور جب شادی ہو جائے تو پھر اچھی کمپینین بھی ثابت ہو. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں، جب وہاں جاتے بھی ہیں تو بھی کس طرح ساتھ دیتی، جب واپس آتے ہیں وہی نازل ہوتی اور پریشان ہیں، تو اس موقع پر کون ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے؟ یعنی مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اس کی اچھی بیوی. جب وہ باہر کے دنیا کے ہنگاموں سے، مصیبتوں سے فارغ ہو کر آئے تو بیوی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تھامنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ شفقت کرنے والی ہو، نہ کہ روٹ کے موڈ آف کر کے بیٹھ جانے والی ہو کہ صرف مجھے ہی توجہ چاہیے، نہیں، وہ توجہ دینے والی بھی ہو. آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا، تو ہر ماں سوچتی ہے کہ اس کی بیوی کیسی ہو. اگرچہ میں نے اس پر پورا سوچا ہوا کہ جو اس کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، اور انشاءاللہ یعنی میں اپنی پسند کو نیچے اور اس کی پسند کو آگے کروں گی. ہر مرد کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میری بیوی ایسے ہو. لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا ہی رحم آتا ہے، وہ اب تک بھی 17 سال کا ہو کر بھی مجھے اسے کھلانا پڑتا ہے، اس کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ تم نے اب یہ اور یہ کام کرنے آج دن میں. اسے پانی تک پلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آج تم نے پانی نہیں پیا، آج تم نے یہ نہیں کیا. تو ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور میں اس کے سر پہ نہیں ہوگی تو اسے پانی کون پلائے گا، اس کی کیئر کون کرے گا. اچھا، اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے. وہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو اسی طرح یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی، کیونکہ میں سوچتی ہوں ایسی بیوی ہو جو اس پر رحم کرے اور اس کا خیال رکھے، تاکہ اگر یہ گھر سے باہر کوئی کام کرے تو اس کی کوئی کیئر کرنے والا ہو.
جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو خود کیوں نہیں وہ بن جاتے؟ تو بیوی کی حیثیت میں جہاں کیئر ضروری ہے، جہاں محبت ضروری ہے، شفقت ضروری ہے، بیوی بن کے رہنا ضروری ہے، وہاں ایک اچھا سمجھدار ساتھی بننا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگے بزنس میں یا کوئی غلط ڈیسیژن لینے لگے تو اس کو سنبھالنے والی بھی ہو، اور جب اس کا دل ٹوٹے یا جب اس کی سیلف اسٹیم کسی وقت لو ہونے لگے تو وہ اس کو بڑھانے والی بھی ہو. حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بہت پریشان تھے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں. وتقر الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. وتعین علی نوائی بالحق، اور ایسے حادثات میں جو حق کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کتنے واضح ڈسکرپٹیو انداز میں شوہر کی تعریف ہے. ایک یہ کہنا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کافی نہیں ہوتا. شوہر کی بھی تعریف کرے ڈسکرپٹیو کہ کیا اچھا ہے آپ میں. یو آر سو کیئرنگ ٹو یور فیملی. یہ تو ہم کو بہت ہی برا لگے کہ وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے نزدیک تو تعریف کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو الٹا اس کے مائنس پوائنٹ میں سے آتا ہے. لیکن حضرت خدیجہ کتنی سمجھدار ساتھی تھی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کر رہی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. ہم خواتین کا کیا حال ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ مہمان بلانے شامت لے آئے گھر میں کہ یہ آپ روز ہی مہمان لے آتے ہیں. پوری دنیا کو بلا لیتے ہیں، اس کو وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. اکثر گھروں میں شوہر اور بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہوتی کہ روز مہمان کیوں لاتے ہیں. حضرت خدیجہ اس پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ تو اتنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. پھر آپ جن کے پاس نہیں خود کما کے آپ انہیں دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں، یعنی ہمارے شوہر کریں کہ جی میرا فلاں بھائی معذور ہے یا فلاں رشتے دار یا فلاں شخص جو ہے، ہم اس کا مہینے کا وظیفہ لگا دیں تو ہم کہیں کہ ہمیں تو آنسو گرنے لگے کہ ہمیں اپنے بچوں کا خیال نہیں اور سب کچھ آپ دوسروں کو ہی کھلا رہے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ اس پر بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. کتنا بڑا دل تھا حضرت خدیجہ کا. پھر وہ کہتی ہے کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں آپ ان میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور تحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. ہم اس پہ بھی ڈسکریج کرتے کہ سارے زمانے کا غم آپ نہیں لینا اور ہر ایک کی کاؤنسلنگ آپ نے کرنی، آپ نے ہر ایک کی مدد اور ہر ایک کی مشکل، تو گھر کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں. ہماری شکایتیں عموماً یہی ہوتی ہیں نا عورتوں کی، اور اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں جب تک بیوی ساتھ نہیں دے گی، شوہر نیکی کے کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا جب تک بیوی اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کرے گی. کیونکہ گھر کا ایک بڑا خرچہ جو ہے، چاہے وہ میک اپ کا ہو یا کپڑوں کا ہو یا اور اس طرح کی چیزوں کا ہو، وہ بہرحال ایک بجٹ کا ایک بڑا حصہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے یا خواتین کی مرضی سے خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہوں لین دین کے معاملے موسٹلی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں میں بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے. ایسی ہی عورت المرأۃ الصالحہ ہوگی. پھر جب وہ ماں بن جائے تو ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. جی آدمیوں کے اندر یہ شک ہوتا نہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ پیرنٹس بات کرنا چاہتے ہیں، صرف آواز سننا چاہتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ نے گھر آئے اور بیٹی نے کو اٹھایا اور میں نے کہا کہ اس کو دیکھ کر مجھے سے دل کی دھڑکن اتر جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ شاید آپ کے پیرنٹس کا بھی یہی احساس ہوتا ہوگا. آپ کر لیں اور بہت چھوٹے میں ہر دفعہ دیکھیں آپ کر لیں اس ٹائپ سے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے جس طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی ہوتی ہے. تو سم ٹائمز آدمیوں کو یہ کہنا پڑتا ہے ان میں شخصیت ہوتا نہیں. بالکل بالکل کیونکہ احساس دلانا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ عورت کا کردار ہے. نیک عورت کی کردار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مددگار ہو نیکی کے کاموں میں. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس طرف آہستہ آہستہ پیار سے موڑے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرے، اپریشیٹ کرے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی مسلمان عورت اور پہلے مسلمان کی حیثیت سے یہ کردار ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. رول ماڈل ہے وہ اس معاملے میں. اچھا، حضرت خدیجہ کے علاوہ ام سلمہ کا کردار بھی ساری ازواج کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، کیونکہ وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، وہ خوش قسمت خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلح کرنے کے بعد کہ جانور قربان کر لیے جائیں تو لوگ بالکل بیٹھ ہی گئے، یوں لگتا تھا سنا ہی نہیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے آپ کی بات کا اور وہ عمل نہیں کیا. تو آپ بہت شکستہ دل ناراضگی کی حالت میں اندر آتے ہیں، حضرت ام سلمہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کہا ہے اور یہ بات نہیں مان رہے. تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جائیے، سب کے سامنے میدان میں ذبح کیجیے، لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے لگیں گے. اور یہ واقعی بڑی کامیاب صورت تھی. آپ نے ایسا ہی کیا، سب صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانور قربان کر لیے. تو ایک عورت کا اچھا مشورہ تھا. عقل مند اور سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کوئی فیصلہ کرنے لگے یا شوہر باہر کے پریشرز لے کر آئے تو وہ ان کو ختم کرے، اور اس سے گھر بنتے ہیں. یہ نہیں کہ شوہر گھر پہ آئے تو گھر کے مسئلے مسائل کھڑے کر دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ایشو بنا دے. آج تمہاری ماں نے یہ کیا، بہن نے یہ کہا، بچے نے یہ کر دیا، فلانا. وہ پاگل ہو جائے گا بےچارا، اور اس پاگل پن میں وہ سارا غصہ بھی آپ پہ ہی نکلے گا پھر. کیونکہ مرد حضرات پھر اور کس پہ غصہ نکالے؟ وہ اپنے باس پہ نہیں نکال سکتے، وہ باہر نہیں کسی کے ساتھ، کیونکہ انہیں اپنا برہم رکھنا ہوتا ہے. بچے بھی ان کے پیارے ہوتے ہیں اور ساری شامت پھر بیوی کی آتی. تو اس لیے فار یور اون سیک، اپنی خاطر کیا کریں، اچھے ساتھی ثابت ہوں اور پھر اچھی ماں کہ جو تربیت بہترین کرتی. اور اس میں یہ ہے کہ اگرچہ باپ کا بھی حصہ ہے لیکن ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ ماں کی کوکھ سے بچہ جنم لیتا ہے اور وہ اس کے لیے رول ماڈل ہوتی. اور زندگی کے ایک بڑے حصے تک بیٹیاں کیا بیٹے بھی ماں کی بات زیادہ سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر ماں ان کی مت مار رہی اور الٹے مشورے دے رہی تو نسلوں کو بگاڑ دے گی. تو 3 کام، ایک پارٹ ہے تعلیم کا، سیکھنے کا عمل. یہ نہیں کہ باقی حصے میں کم کرے، شادی کے بعد سیکھنا چھوڑ دے، نہیں، تب بھی سیکھتی رہے، لیکن میجر پارٹ پہلے ہوگا. اس لیے بیٹیوں کو شادی سے پہلے صرف دنیا کی نہیں دین کی تعلیم دے کر رخصت کریں، وہ بہترین تحفہ ہے. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور لکھا تھا، وہ کتاب تاکہ عورتوں کو ایک رہنما ثابت ہو. پھر اسی طرح دوسرا مرحلہ بیوی کا ہے اور یہ گھر بسانے کا معاملہ ہے، اور تیسرا ماں کا، نسلوں کی تربیت کا. تو یہ ہے وہ آئیڈیل عورت کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع قرار دیا. صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے. تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ اپنے پاس رکھ لیں، سونا چاندی چھوڑ کے وہ چیز لے لیں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر گزار دل ہے، اور ایمان والی بیوی ہے. یعنی اس موقع پر بھی بیوی کی تعریف کی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی، یعنی اس کے ایمان کو سنبھالنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی بیوی نیک ہو، جس کا گھر کھلا ہو، ہمسایہ اچھا ہو اور سواری اچھی ہو. اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا ہمسایہ. جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ دنیا کا سب سے لکی پرسن، خوش قسمت انسان ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفت کی نیک عورتوں کی وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی. کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، تو اس وقت بھی وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. اور یہ بڑا آسان نسخہ، صرف اسمائل کرنے کا، بس اسمائل کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا بھی خوش ہو جائے گا. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ سارا اظہار اپنے فرسٹریشنز کا پھر ہم نہ اسمائل کر کے کرتے ہیں. اسمائل کرنے کو دل بھی چاہ رہا تو روک لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اسمائل کریں گے، ایک طرح سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی میں تو اجر زیادہ ہے جو ہم اپنی مرضی کے خلاف جا کے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اسمائل کرنے سے آپ کی فرسٹریشن چلے گی، آپ کو بھی ریلیف ملے گا اور دوسری طرف سے بھی آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. جب کسی بات کو حکم دیں تو اس کی اطاعت کریں. یعنی معروف میں نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو
اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی ہر عورت کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو چیزیں اسے پسند نہ ہو ان کو وہ بھی پسند نہ کرے. ابو اذینہ صدفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں. اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زیبائش کرنے والی، یعنی اپنی زینت دوسرے مردوں کو دکھانے والی ہوں، اکڑ کے چلنے والی ہوں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح. یعنی عورت کی اچھی خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور برائی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عورت کے لیے اچھا کیا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے اور اس کی ہم نوائی کرے. ہم نوائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں ہاں ملانا. یہ نہیں کہ شوہر ایک بات کر رہا ہے وہ کہ نو 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 اس ٹیلنگ لائے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شوہر کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. ٹھیک ہے سم ٹائم آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے تو بھی اس وقت چپ کر دیں، صبر کر دیں اور بعد میں آپ سمجھا لیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سچ بولنے اور سچ ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں، شوہر نے کوئی بات کی ساتھ ہی کرنے نہیں یہ ایسا نہیں ہے، اس نے کچھ کہا ہر چیز میں نو نو سے شروع، نو. وہ گھر ایک جہنم بن جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شوہر کے اندر ایک فرسٹریشن آتی ہے. کیونکہ شوہر بیوی کو ایک کمپینین اور ایک مددگار کے طور پر لیتا ہے نا، اور اگر وہی اس کو کاٹ رہی ہے اور وہی اس کی ہر بات میں نو کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی. تو یہ عورت کی بہترین صفت ہے کہ وہ الودود الولود المواتی المواسیہ، غمخاری کرنے والی، دکھ درد میں کام آنے والی، اور پھر ان سب صفات کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والی ہو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتی تو کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر سب دکھاوا ہے. اور شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات لا يدخلن الجنۃ منہن الا مثل الغراب العاصف. اب آپ کچھ کہنا چاہتے کیسے؟ جی آپ فرمائیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ صالحہ عورت کا کردار جو ہے تو اس وقت تو بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی کی دوسری عورت کا جب معاملہ آتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا اس وقت کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اگر میں اپنے دل پر رکھتی ہوں تو مجھے بھی بہت مشکل کام لگتا ہے یہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عورتیں جن کو میں دیکھتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری عورت کا جب بھی معاملہ آتا ہے ایک دم بکھر جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا نا، وہ ایک جذباتیت ایسی ہوتی ہے. لیکن صالحہ عورت کے سامنے جب یہ معاملہ آئے، حالانکہ اللہ میاں نے یہ جائز کیا کہ وہ دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، تو ہم لوگ اتنا بکھر جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک دینی عورت کا کردار کیا ہوتا اس وقت. دیکھیے اس میں یہ نا کہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ بھی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. یعنی کہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا کوئی ریزن ہو سکتی ہے اس کی. عام طور پہ ہمارے ہاں اس کی ایک ہی ریزن سمجھی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ پہلی دیکھ نہیں سکی، میاں کو سنبھال نہیں سکی، یا لک آفٹر نہیں کر سکی، یا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکی، یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکی. تو اس وجہ سے بھی پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتی ہے، حالانکہ اس کی کئی ایک اور ریزنز بھی ہو سکتی. ایسی صورت میں وجہ کچھ بھی ہو، اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ میری قسمت میں لکھی تھی یہ چیز، یا یہ زندگی کا ایک حصہ تھا، تو اس کو صرف ایک حادثے کے طور پر نہ لکھ، ایک ریالٹی کے طور پر دیکھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت چونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، میں چند باتوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. ایسی سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کبھی الگ موقع ہو تو پھر انشاءاللہ اس سے بات کروں گی. لیکن یہ حادثہ ہو یا کوئی بھی ہو، انسان جب اس کو اللہ کا ایک فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمارے اندر یہ جیلسی ہے اور ہمارے اندر یہ تکلیف دہ صورت ہے، کیونکہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے حصے میں اگر مرد کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت پین فل ہیں. مثلا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور پھر اس کے بعد اس کا تکلیف کے ساتھ جنم دینا، اس تکلیف سے مرد نہیں کبھی گزرا. اسی طرح ہر مہینے جو پیریڈز کی جو ایک تکلیف اور ایک فزیکل اور ایموشنل کیفیت جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، مردوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں، ان کے موڈ میں اس طرح کی فلکچویشن نہیں ہوتی، جبکہ عورتیں اس سے نہیں بچ سکتی. یہ بنات آدم کے لیے لکھ دیا گیا. پھر بچے کی پیدائش، حمل کی تکلیف،
پھر اس کے ساتھ یہ دوسری بیوی کا قصہ، یہ بہت زیادہ ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے. کبھی میں ان سب چیزوں پر غور کرتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور اس کے مزاج کو بھی اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ چیزیں عورت پر لکھی ہیں، اسی نے ہمارے حصے میں یہ سب ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہم پر اعتماد ہے کہ ہم یہ اٹھا سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی مجھے خود جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں کچھ عرصے کے لیے گم سم ہو گئی کہ یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ، یہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا. ہوتا ہے نا جب بھی انسان کسی ٹرامے سے گزرتا ہے یا کسی حادثے سے یا تکلیف سے، تو سوچتا ہے نا کہ یہ کیوں ہوا. لیکن جب میں اس چیز کو سمجھ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی طرح اسپیشل بچے کہ جن بچوں نے کبھی اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بات نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں جس طرح اور بچوں کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ عورت یا یہ خاتون یہ بوجھ اٹھا سکتی. اگر اللہ نے اس کے لیے چنا ہے تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر کے فیصلوں کو سمجھتا نہیں اور راضی نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا نا کسی بھی چیز کو، that is there, I have to accept it، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی قرار دے دیتا ہے اور اس کو پرسکون بھی کر دیتا ہے. اور پھر انسان کے اوپر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان اسی چیز کے پازیٹو رخ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس تکلیف کے اندر، اس عسر کے ساتھ یسر، اس تنگی کے ساتھ جو آسانی اللہ نے لکھی ہے، جب وہ نظر آنے لگتی ہے انسان کو، تو پھر انسان اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں. جب کوئی اس کو ہرٹ کرتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے جو انسان کو بہت ہی بری لگتی ہے، اور اس وقت تو اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ یہ بہت بری چیز اور بہت برا حادثہ ہے. بعد میں انسان جب اس سے گزر چکا ہوتا ہے، جب وہ طوفان تھم چکا ہوتا ہے، پھر جب اوور آل پکچر میں رکھ کے اس خاص حصے کو دیکھتا ہے، پھر اس کو اس کے مختلف رخ نظر آتے ہیں. اس موقع پر انسان پھر واقعی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. کیونکہ نو پین نو گین، تکلیف سے گزرے بغیر نہ انسان سیکھتا ہے، نہ انسان سمجھتا ہے، نہ انسان کو حکمت آتی ہے، نہ عقل آتی. بلیو می، جو لوگ بہت عیش و عشرت میں پلتے ہیں ان کو عقل سمجھ زیادہ نہیں ہوتی بعض اوقات، کیونکہ انہوں نے زندگی کی تلخی دیکھی نہیں. تربیت کے لیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بعض اوقات ڈانٹ بھی ہوتی ہے اور وہ اس کا پارٹ ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں نہیں دیکھتے کہ بہت مواقع پر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ ناگوار سمجھتے ہیں مختلف چیزوں کو، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ نے سزائیں بھی دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیکج کا حصہ ہے. جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو آپ یقین کریں کہ انسان اس حادثے پہ، اس بیماری پہ، اس تکلیف پہ بیٹھ کے شکر ادا کرتا ہے. مثلاً میری اپنی زندگی میں کچھ تکلیف دہ چیزیں گزری، کیونکہ مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. آپ لوگ تو شاید اپنے گھر اور فیملی کی حد تک ملتے ہیں، تو مجھے اس کے مقابلے میں بے شمار ورسٹائل قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے. اس میں کچھ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ انتہائی ناسمجھ ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے اس ناسمجھ انسان سے ایک ایسی بات کہلوائی جس نے مجھے تکلیف دی، لیکن اس میں میری بڑی بھلائی تھی. کیونکہ نو پین نو گین. کل ہی میں 4 واقعات کا زبان سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اس موقع پہ توڑا. 4 چیزوں کو میں لٹرلی زبان سے ان لوگوں کے نام لے کے، ان سچویشنز کا ذکر کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت ملی. اگر وہ لوگ میرے ساتھ تکلیف دہ رویہ اختیار نہ کرتے تو میں اللہ کو نہ پا سکتی، میں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو پا ہی نہیں سکتی تھی. تو میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر. لیکن ایک یہ رخ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اور ایک یہ رخ ہے کہ آپ روتے رہیں، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اور کڑ سکتے ہیں اور رو سکتے ہیں، اور اس بات پہ بھی آپ رو سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے.
آپ روئیں، اس میں کیا نکلے گا؟ اگر لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، صریحاً ظلم، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے، 100% پتا ہے کہ یہ ظلم ہے آپ پر، اور اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں، اور آپ نے آپ کو بالکل صحیح جسٹیفائی کرتے کہ آپ صحیح ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس شکر ادا کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. لیکن باوجود اس کے کہ آپ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اور لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ صرف اسی وقت جب آپ کو پتا ہے کہ اس پین سے گزار کے اللہ نے دیا کیا ہے، اس کے بعد آپ کے ایمان میں کیسی ترقی ہوئی، اس کے بعد آپ کے توکل میں کتنا اضافہ ہوا، اس کے بعد اللہ کے قرب میں کتنا اضافہ ہوا. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہی نہیں. چاہے آپ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھیں نا، آپ کے اندر وہ لذت نہیں آئے گی جتنی اس وقت آئے گی کہ آپ کسی کو سنائیں حق کی بات اور وہ آپ کو گالی دے، آپ اس کا بھلا کریں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے. اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ کا تو یہ اخلاق ہے، انک لتصل الرحم. جن رشتوں کو آپ جوڑتے رہے ان رشتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات و معراج پر اللہ تعالیٰ کا بلانا. یعنی ایک موقع پر آپ نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اپنے سینے پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ عام بندوں کو تو نہیں ملتا، یہ ان کو ملتا ہے جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں. یاد رکھیے، کسی تکلیف کے آنے پہ 2 رویے ہیں. ایک رویہ ہے روئیں کڑیں اور زمانے بھر کو برا کہیں اور ہر ایک کے بارے میں منفی سوچیں، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی زیادتی کرتا ہے، یہ برے لوگ ہیں، یہ کتنے خراب ہیں، فلانا ایسا. عموماً لوگ یہ احتجاجی رویہ رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی لائف صرف مزریبل ہوتی ہے. وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں، وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، وہ مسکرانا بھول جاتے ہیں، وہ بات کرنا بھول جاتے ہیں، وہ غم اور دکھ ان کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا، وہ شیٹر ہو کے رہ جاتے ہیں، بالکل بکھر جاتے ہیں ایسے لوگ جو غموں کی وجہ سے صرف بکھرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے سونے کی وادیاں پیش کی گئی کہ آپ چاہیں تو یہ سب آپ کو ملے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یا اللہ مجھے آل محمد کو بس بقدر کفایت روزی دینا تاکہ تیرا شکر گزار بندہ بنا رہو. تو جب تک ہمیں سٹریس مینجمنٹ نہیں آئے گی، جب تک ہمیں تکلیف پر شکر ادا کرنا نہیں آئے گا، تو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا نہیں جانیں گے. سب کچھ بھی اگر نہ رہے نا، انسان کچھ نہ رہے، نہ اولاد رہے، نہ شوہر رہے، نہ ماں باپ رہے، نہ کوئی رہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسے کوئی غم نہیں. ہم نے اللہ کو نہیں پایا، اس لیے بندوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں.